حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 15 مصائب اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت، یعنی روز محشر میں، اور سب سے پہلے دنیاوی مصائب ہیں۔ برکت چھین لی جاتی ہے کہ اس کی عمر سے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس کے نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر فرمائے گا، دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو صدقہ سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہو، اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جس کو چاہے رحم فرمائے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے۔ نماز، روزہ اور جنابت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی، اور اس شخص سے کہے گی کہ اللہ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی، اس کے لیے عمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا، وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی، اللہ تجھے بھی اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ ان کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے،
اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں: وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جاتی ہے، اس کے انگاروں پر وہ رات دن رہے گا۔ اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑکدار جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا، میں گنجا اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کو ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں۔ فجر کی نماز نکلنے تک، نماز ظہر ضائع کرنے پر، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب کی نماز ضائع کرنے پر، عشاء اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک ڈستا رہوں۔ اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ جو مصائب اسے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں: سخت حساب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت علاء بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جس وقت سورج دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 2-4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھا۔ سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے ایک عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ان کی کروٹیں جدا ہوئی خوابگاہوں سے۔ پھر فرمایا، تمام کاموں کا سردار اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے آخری نبی، ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پر تمہاری ماں روئے۔ جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصل ہی تو ہے۔ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور ہر روز 5 مرتبہ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو ہر وقت خیال رہے گا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے، اور عین حالت میں بھی اس کو یہ خیال آئے گا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، پھر وہ معصیت سے باز آ جائے گا۔ معصیت کے ارتکاب کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہوتا ہے، اور جب اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے تو پھر وہ معصیت پر جرأت نہیں کرے گا۔ جب انسان پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا تو اس پر نماز کی برکات اور اس کے ثمرات مرتب ہوں گے، اور وہ گناہوں سے باز آ جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک آدمی ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی قرات اس کو چوری سے روک دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔